السلام علیکم۔ آج ہم اکنامکس اردو میڈیم 4 چیپٹر پروڈکشن انالیسس میں ایک نیا ٹاپک پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کا نیا ٹاپک، ریونیو انالیسس، آمدنی کا تجزیہ۔ یہاں پر دیکھیے آمدنی کے تجزیے میں ہم مختلف بازاروں جیسے مکمل مسابقت ہے، اجارہ داری کا جو بازار ہوتا ہے اس کے تحت قیمتوں کا تعین کس طرح ہوتا ہے، کیا قیمتیں عائد ہوتی ہیں اور کس طرح جو سو یہاں پر فرم کے مالک کو یا منتظم کو منافع حاصل ہوتا ہے، اور قیمت کا تعین کس وجہ سے ہو رہا ہے، رصد اور طلب کی وجہ سے قیمتوں کا تعین ہو رہا ہے، اور کس طرح جو سو یہاں پر فرم کے جو مالک ہیں ان کو منافع حاصل ہوتا ہے، اس کے تعلق سے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ آمدنی کے تجزیے کا مقصد یہاں پر کیا ہے، قیمتوں کا تعین ہونا ہے۔ تو یہاں پر کسی بھی بازار میں قیمت کا تعین طلب اور رصد کے تعامل سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فرض کیجئے کہ رصد کا تعین یہاں پر کیوں ضروری ہے طلب کے لیے۔ فرض کیجئے کہ بارش کا موسم ہے، بارش کے موسم میں دیکھیے آپ پیاز کی قیمتیں اکثر بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، قیمتیں آسمان کو چھوتی ہیں، پیاز کی فصل خراب ہو جاتی ہے، پیاز کی مقدار مارکیٹ میں کم ہو جاتی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر رصد کی بنا پر طلب پر اثر ہو رہا ہے، رصد کم ہو گئی ہے، مارکیٹ میں پیاز کی جو مقدار ہے کم ہو گئی ہے، فصل بھی نہیں ہو رہی ہے، نئی آنے تک ٹائم لگتا ہے، نئی فصل آنے تک، اور یہاں پر جو مارکیٹ میں پیاز کی طلب ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اسٹاک کم ہے۔ تو یہاں پر پیداکار کیا کرتے ہیں، قیمتوں میں اضافے کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ، اور کیا ہے پیاز کے ذخیرے کو اور کچھ وقت تک کیا ہے ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں۔ جب قیمتیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں تو یہاں پر کیا ہے اس کو مارکیٹ میں لاتے ہیں۔ تو یہاں پر پیداکار کا مقصد ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، یہاں پر جو نفع حاصل ہو رہا ہے پیداکار کو، یہ دیکھیے جملہ جو آمدنی ہوتی ہے اور جو لاگت ہوتی ہے پیاز کی پیداوار کے لیے جو لاگت لگی ہے، دونوں کا فرق کیا ہے، یہاں پر پیداکار کو ہونے والا منافع ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں دیکھیے آمدنی کے مختلف تصورات کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر ہم نیکسٹ پڑھیں گے آمدنی کے تصورات، کانسیپٹس آف ریونیو۔ آمدنی کے تصورات میں دیکھیے زر کی وہ مقدار جو فرم کو مختلف قیمتوں پر اپنی اشیاء کی کچھ مقدار فروخت کرنے سے حاصل ہوتی ہے، آمدنی کہلاتی ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک فرم پین کی تیاری کر رہا ہے، پین کی تیاری یہاں پر فرض ایگزامپل آپ کو بتا رہی ہوں میں، فرم کی پیداوار کس طرح ہو رہی ہے۔ تو پینوں کی جو پیداوار ہو رہی ہے، اگر کچھ مقدار مارکیٹ میں پینوں کی فروخت کی جاتی ہے، ایک پین کی قیمت فرض کیجئے کہ 10 ہے، تو یہاں پر کچھ مقدار یعنی کہ 10 پین کی فروخت ہو گئی ہے مارکیٹ میں، تو 10 پین کی قیمت کیا ہوگی، 100 روپیز کیا ہے، 100 روپیز یہاں پر فرم کو پینوں کے فروخت کرنے سے وصول ہو رہے ہیں۔ تو یہ وصولی کسی فرم کے لیے آمدنی کہلاتی ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھیں یہاں پر آمدنی کے تصورات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جسے ہم آگے پڑھیں گے۔ فرسٹ دیکھیے ٹوٹل ریونیو، جسے ہم کل آمدنی یا جملہ آمدنی کہتے ہیں، جسے ہم TR سے ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر فرض کیجئے کہ کسی شے کی جو قیمت متعین کی جاتی ہے، مقرر کی جاتی ہے، جب اس کی کچھ اکائیاں مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں، تو یہاں پر کسی ایک شے کی قیمت یعنی کہ ایک پین ہے، پین کی جو قیمت ہے 10 روپے ہے، ایک شے کی قیمت کو کیا کرتے ہیں، جو اکائیاں فروخت کی گئی ہیں، کتنی ٹوٹل اکائیاں فروخت کی گئی ہیں، مقدار دیکھیں گے یہاں پر، اکائیاں فرض کیجئے کہ 5 اکائیاں فروخت کی گئی ہیں، پین کی قیمت کیا ہے یہاں پر 10 روپے ہے، قیمت کو کیا ہے اکائیوں سے ہم ضرب دیں گے، تب ہمیں TR یعنی کہ ٹوٹل ریونیو جملہ آمدنی حاصل ہوگی۔ تو یہاں پر کیا ہے، P قیمت ہے اور یہاں پر یہ مقدار ہے Q، دونوں کو کیا کریں گے ہم ضرب دیں گے، تب ہمیں جملہ آمدنی حاصل ہوئی۔ 10 پنجے 50، 50 کیا ہے یہاں پر ٹوٹل ریونیو ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کل آمدنی یعنی کہ جملہ جو شے کی مقدار فروخت کی گئی ہے، فروخت کردہ اکائیوں سے حاصل ہونے والی آمدنی جملہ آمدنی کہلاتی ہے۔ نیکسٹ دیکھیں گے ہم
एवरेज रेवेन्यू औसत आमदनी। औसत आमदनी देखिए, जुमला आमदनी को यहाँ पर शय की मकदार से तकसीम करने पर एक शय की क्या है, एक शय को फ़रोख्त करने से जो आमदनी हासिल होती है, जिसे हम क्या है फ़ी इकाई आमदनी कहते हैं, उसे हम औसत आमदनी कहते हैं। तो इसको कैसे मालूम करेंगे हम? जुमला आमदनी को क्या करेंगे, मकदार से डिवाइड करेंगे। अब देखिए जुमला आमदनी यहाँ पर 50 है, 50 को मकदार 5 है। एक पेन की कीमत क्या है यहाँ पर 10 रुपये है और मकदार पेनों की 5 है। तो यहाँ पर डिवाइड करने पर हमें AR हासिल होगा। AR कितना रहेगा, 10 रहेगा। तो इस तरह 10 जो है क्या है यहाँ पर, एक पेन की कीमत है। तो एक पेन को फ़रोख्त करने से फ़ी इकाई जो आमदनी है उसको हम क्या कहते हैं, औसत आमदनी, एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाशियाई आमदनी, मार्जिनल रेवेन्यू, हाशियाई आमदनी। तो यहाँ पर देखिए ज़ायद अशिया की फ़रोख्त से जुमला आमदनी में जो इजाफ़ा होता है उसको हम हाशियाई आमदनी कहते हैं। तो यहाँ पर हाशियाई आमदनी, यहाँ पर देखिए हाशियाई आमदनी क्या है, डेल्टा TR टोटल रेवेन्यू में तब्दीली हो रही है। किस वजह से तब्दीली हो रही है ये, यहाँ पर देखिए आप डेल्टा Q यानी कि मकदार में तब्दीली से क्या हो रहा है, जुमला आमदनी में भी तब्दीली हो रही है। फ़र्ज़ कीजिए कि एक पेन की कीमत हम आपको 10 रुपये बताए हैं, एक पेन की कीमत क्या है, 10 रुपये है। तो यहाँ पर जुमला आमदनी भी क्या हो जाएगी, 10 रुपये रहेगी। अब दूसरी इकाई की कीमत में यहाँ पर 2 पेन फ़रोख्त कर रहे हैं, तो जुमला आमदनी TR क्या हो जाएगा, 2 पेन की यहाँ पर 2 पेन जो से क्या है फ़रोख्त करने से जो आमदनी हासिल होगी, जुमला आमदनी 20 हासिल होगी। तो ज़ायद दूसरी इकाई क्या है, ज़ायद इकाई के फ़रोख्त करने से जो ज़ायद आमदनी है 10 + 10, 10 + 10 = यहाँ पर 20 हो गया है। 10 + 10 = 20 हो गया है। तो 20 यहाँ पर जो मज़ीद जुमला पैदावार में इजाफ़ा हो रहा है, ज़ायद अशिया के फ़रोख्त करने से जो आमदनी, ज़ायद आमदनी हासिल हो रही है, उससे जुमला आमदनी में इजाफ़ा हो रहा है। ठीक है ना, इसको हम ज़ाहिर कर रहे हैं डेल्टा TR यानी कि डेल्टा Q यानी कि पैदावार में तब्दीली से यहाँ पर पैदावार की फ़रोख्त ज़्यादा हो जाएंगी, तो यहाँ पर जुमला आमदनी में भी इजाफ़ा हो जाएगा। अब इसको मालूम करने के लिए फ़ार्मूला देखिए आप। अब जो शय ज़ायद शय फ़रोख्त की जा रही है उसको हम एक इजी फार्मूला TR2 - TR1 यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, जो दूसरी अशिया फ़रोख्त की जा रही है ना, उसमें से साबिक़ा अशिया जो फ़रोख्त की जा रही है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमें ज़ायद अशिया की आमदनी हासिल हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पे 20 है, 20 में से हम क्या करेंगे, 20 - 10 = 10 होगा। यहाँ पे कितना इजाफा हो रहा है, 10 रुपये का इजाफा हो रहा है। अब हम देखेंगे मुकम्मिल मुसाबिक़त के तहत औसत और हाशियाई आमदनी के खुतूत कैसे तब्दीली हो रही है इसमें। मुकम्मिल मुसाबिक़त में देखिए आप, जो फ़रोख्त करने वाले होते हैं और जो ख़रीदार होते हैं उनकी बड़ी तादाद होती है। बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ख़रीदने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मुकम्मिल मुसाबिक़त का जो बाज़ार है उसमें फ़रोख्त करने वाले जो अशिया की पैदावार करते हैं वो हम जिन्स होती है, एक सा होती है मसनूआत, और इसी वजह से पैदा करके है उनको क्या करते हैं, एक ही कीमत में फ़रोख्त करते हैं। उनकी कीमतों पे क्या है कंट्रोल नहीं कर सकते। वो कीमतों का तयन क्या होता है, बाज़ार में अशिया की रसद और तलब पर होता है, और सनत क्या करती है, एक ही कीमत आयत करती है। उसी कीमत को तमाम फर्म्स तुमको जो क्या है फॉलो करना पड़ता है, और ये मार्केट में अशिया को एक ही कीमत पर फ़रोख्त किया जाता है।
اس طرح یہاں پر دیکھیے فم کی طلب لامحدود لچکدار ہوتی ہے۔ ایک فم کی پیداوار کا جو خط طلب ہوتا ہے خود اس فم کی اوسط آمدنی کا خط ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہے، کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں ہم، صرف طلب اور رسد کی بنیاد پر یہاں پر قیمت عائد ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ایسی صورت میں دیکھیے آپ مکمل مسابقت میں جملہ آمدنی، اوسط آمدنی اور حاشیئی آمدنی کے خطوط کو مکمل مسابقت کے تحت جہاں پر قیمت ایک ہی ہوتی ہے، کس طرح مختلف کیا ہے خطوط پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر آمدنی ایک ہی ہونے پر دیکھیں یہاں پر جملہ آمدنی، اوسط آمدنی اور حاشیئی آمدنی کے خطوط، جس کو ہم دیکھیے مکمل مسابقت کے تحت ہم جملہ آمدنی، کل آمدنی، اوسط آمدنی اور حاشیئی آمدنی کے خطوط کو دیکھیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیے پیداوار کو ظاہر کیا گیا ہے۔ مکمل مسابقت کے تحت یہاں پر جو قیمت ہوتی ہے وہ کیا ہے، فکس رہتی ہے، مستقل رہتی ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہر اکائی پر کیا ہے، یہاں پر قیمت مستقل ہے، اس میں کوئی بھی چینجز نہیں ہو رہے ہیں۔ اور قیمت یہاں پر طلب اور رسد کی بنیاد پر متعین کی گئی ہے۔ فرض کیجئے پین ہے، پین کی قیمت یہاں پر 10 روپیز ہے۔ جیسے جیسے پیداوار کی فروخت میں اضافہ ہوتے جائیں گا، ایک پیداوار کی 1 اکائی ہے، 2 اکائی ہے، 3 اکائی ہے، 4، 5، جیسے جیسے پیداوار کی اکائیوں کی فروخت میں اضافہ ہوتے جاتا ہے تو جملہ آمدنی، کل آمدنی میں بھی اضافہ ہو جائیں گا، کل آمدنی میں بھی کیا ہو جائیں گا، یہاں پر اضافہ ہو جائیں گا۔ فرض کیجئے کہ 2 پین ہیں، 2 پین کیا ہے فروخت ہو رہے ہیں، تو یہاں پر قیمت اور یہاں پر پیداوار کی اکائیوں کو ضرب دینے سے جملہ آمدنی معلوم ہوں گی۔ ہم 2 پین کی قیمت یہاں پر دیکھیں 10 ہے، 10 دونی 20 روپے کیا ہے یہاں پر جملہ آمدنی ہے۔ تو جیسے جیسے اکائیوں کی فروخت میں اضافہ ہوگا یہاں پر کل آمدنی میں بھی اضافہ ہوتے جائیں گے، جیسے 30 ہے، 40 ہے، 50، 60، کل آمدنی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جیسے جیسے یہاں پر فروخت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نیکسٹ یہاں پر دیکھیے یہاں پر کیونکہ اشیاء کی قیمت ایک ہی ہے تو لہٰذا اوسط آمدنی اور حاشیئی آمدنی بھی ایک ہی رہے گی، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیے جیسے کل آمدنی ہے، یہاں پر کل آمدنی سے اب ہم اوسط آمدنی کیسے معلوم کریں گے، 20 ہے کل آمدنی اور اشیاء کی اکائیاں 2 ہے، تو یہاں پر 20 کو کیا کریں گے، 2 سے تقسیم کرنے پر یہاں پر کیا ہے 10 آئے گا، تو 10 کیا ہے ایک شے کی اوسط آمدنی ہو گئی۔ اسی طرح 30 ہے، 30 کو 3 اکائیاں ہیں نا، 3 سے تقسیم کریں گے تو یہاں پر بھی 10 آئے گا۔ ہر اکائی پر کیا ہے یہاں پر اوسط آمدنی ایک ہی آئے گا۔ اوسط آمدنی کیا ہے، فی اکائی آمدنی ہے، فی اکائی فروخت کرنے سے جو آمدنی ہے اس کو اوسط آمدنی کہیں گے۔ حاشیئی آمدنی میں بھی دیکھیے آپ ڈیلٹا ٹی آر میں تبدیلی ہے، یہ پیداوار میں تبدیلی سے جملہ آمدنی میں بھی تبدیلی ہو رہی ہے۔ یہاں فرض کیجئے کہ تیسری اکائی ہے، تیسری اکائی یہاں پر دیکھیے تیسری اکائی کی جو جملہ آمدنی ہے وہ 30 ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، 30 میں سے ہم مائنس کریں گے اس سے سابقہ جو اکائی کی جملہ پیداوار ہے 20 کو ہم مائنس کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 10 زائد حاشیئی آمدنی یہاں پہ کیا ہوگی 10، تو یہ ہر لیول پہ کیا ہے 10 ہی رہے گی۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے ڈائیگرام کے ذریعے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ او ایکس محور پر ہم یہاں پر دیکھیے جو پیداوار ہے اس کی مقدار لیے ہے، یہاں حاصل رسد یعنی کہ پیداوار کی مقدار ہے۔ پیداوار کی کوانٹٹی یعنی کہ مقدار، ٹھیک ہے نا۔ اور او وائی محور پر ہم یہاں پر دیکھیے اے آر اور ایم آر کی پیمائش کیے ہیں، تو یہاں پر پی کو قیمت سے ظاہر کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر او ایکس محور پر دیکھیے مقدار لی گئی ہے، یعنی کہ جو پیداوار ہے
6 اکائیاں لیے گئے ہیں نا یہاں پر، پین کی 1 اکائی ہے، 2 اکائی ہے، 3 اکائی ہے، 4 5 6، اس طرح 6 اکائیوں پر قیمت کیا ہے یہاں پر فکس ہے، ہر سطح پر کیا ہے یہاں پہ قیمت فکس ہے، ہر سطح پر ایک ہی قیمت ہے، 5 اور 6 ہر اکائی پر کیا ہے قیمت ایک ہی ہے، کیا ہے قیمت 10 روپے ہے، 10 روپے ہے نا۔ تو یہاں پر دیکھیے ہر اکائی کی اوسط آمدنی اور حاشیئی آمدنی بھی ایک ہی ہے، ایک ہی قیمت رہنے کی وجہ سے کیا ہے اوسط آمدنی اور حاشیئی آمدنی بھی ایک ہی رہیں گی۔ تو یہاں پر مکمل مسابقت میں اوسط آمدنی اور حاشیئی آمدنی قیمت کے مساوی ہوتی ہے، اور یہاں پر پیداوار کی اکائیوں کے ساتھ جیسے جیسے کیا ہے یہاں پر اے آر اور اکائیوں میں اضافہ ہوتے جائیں گا، تو یہاں پر دیکھیے آپ اے آر، ایم آر اور پی یہ تینوں کیا ہے مساوی رہیں گے، صرف جملہ آمدنی میں اضافہ ہوتے جائیں گا۔ نیکسٹ دیکھیں گے ہم اب اجارہ داری کے تحت اوسط آمدنی، اجارہ داری کے تحت ہم دیکھیں گے جملہ آمدنی، اوسط آمدنی اور حاشیئی آمدنی کے دوران کیا تعلق پایا جاتا ہے وہ دیکھیں گے ہم۔ اجارہ داری میں دیکھیے ایک ہی تاجر ہوتا ہے، اور اجارہ دار کی طرف سے جو اشیاء پیدا کی جاتی ہے وہ اشیاء کیا ہے ایک ہی قسم کی ہو سکتی ہے، یا اس میں کچھ فرق بھی الگ الگ اشیاء بھی ہو سکتی ہے۔ پیداوار کا یہاں پر دیکھیے کوئی بھی متبادل نہیں ہوتی، پیداوار جو کی جاتی ہے اجارہ دار کی طرف سے اس کے جیسی کوئی دوسری شے پیدا نہیں کی جاتی، کوئی اس کا کیا ہے متبادل شے نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے جو متقاطع طلب کی لچک پذیری ہوتی ہے نا وہ بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی متبادل شے تیار نہیں کی جاتی ہے، تو یہاں پر متقاطع جو طلب کی لچک پذیری ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، ایک جیسی اشیاء یا ایک جیسا استعمال ہونے والی اشیاء یہاں پر پیدا نہیں کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے اجارہ دار شے کی قیمت اور پیداوار، شے کی قیمت اور پیداوار دونوں پہ کنٹرول کر سکتا ہے انہیں، لیکن ایک ہی وقت میں کیا ہے وہ دونوں پر کنٹرول نہیں کرتا ہے، کیونکہ قیمت کا تعین تو مارکیٹ کے حالات پہ ہوگا، مارکیٹ میں لوگ کسی شے کو زیادہ ڈیمانڈ کریں گے تو وہ قیمت بڑھا سکتا ہے، اگر کم ڈیمانڈ کریں گے تو وہ اپنی پیداوار کو فروخت کرنے کے لیے قیمتوں میں کمی کر سکتا ہے۔ تو اس طرح دونوں کا تعین وہ ایک ساتھ نہیں کرتا، اگر وہ ایک کو طے کرتا ہے تو دوسرے کا تعین کیا ہوتا ہے بازار کی طلب سے ہوتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے یہاں پر دیکھیے اجارہ دار کم قیمت پر اشیاء کو فروخت کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے پیداوار فروخت ہے۔ تو یہاں پر جیسے جیسے قیمتوں میں کمی کی جاتی ہے پیداوار زیادہ فروخت ہوتی ہے، جس سے آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، آمدنی میں اضافہ ہونے سے کیا ہوتا ہے یہاں پر اوسط آمدنی اور حاشیئی آمدنی میں کمی ہوتی ہے۔ اوسط آمدنی میں کیا ہے یہاں پر اوسط آمدنی زیادہ ہوتی ہے اور حاشیئی آمدنی میں جو کمی ہے بہت کمی واقع ہوتی ہے، پہلے اوسط آمدنی کا خط آتا ہے، اس کے بعد میں اس کے نیچے حاشیئی آمدنی کا خط آتا ہے۔ تو اب ہم یہاں پر دیکھیں گے یہ جدول میں کس طرح جو سو مختلف آمدنیوں میں فرق پایا جا رہا ہے، اجارہ داری میں کیا تعلق ہے دیکھیں گے یہاں پر۔ تو یہاں پر دیکھیے اجارہ داری کے تحت جیسے جیسے پیداوار کی اکائیاں فروخت کی جاتی ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے فروخت میں، تو یہاں پر اجارہ دار قیمتوں میں کمی کرتے جاتا ہے۔ قیمتوں میں کمی کا کیا مقصد ہے یہاں پر پیداوار زیادہ فروخت ہونا، تو یہاں پر قیمتوں میں کمی کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا لوگ زیادہ اشیاء کی طلب کریں گے، طلب میں اضافے سے کیا ہے کل آمدنی میں یہاں پر کیا ہوگا جیسے جیسے کل آمدنی میں اضافہ ہوتے جائیں گا، یہاں پر کل آمدنی میں کیا ہو رہا ہے اضافہ ہوتے جا رہا ہے، یہاں پر 10 18 24 28 اور 30۔ لیکن یہاں پر دیکھیے اوسط آمدنی کم ہو رہی ہے، اوسط آمدنی کیا ہوتی جا رہی کم ہوتے جا رہی ہے، اوسط آمدنی جیسے جیسے پیداوار کی فروخت ہوتی جا رہی ہے اوسط آمدنی اور حاشیئی آمدنی بھی کیا ہے کم ہوتے جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مسلسل اوسط آمدنی اور حاشیئی آمدنی میں یہاں پر گراوٹ آ رہی ہے، یہاں پر حاشیئی آمدنی اوسط آمدنی کے مقابل تیز شرح سے گرتی ہے، تو یہاں پر اوسط آمدنی جس رفتار سے گھٹ رہی ہے حاشیئی آمدنی اس سے تیز یہاں پر گھٹ رہی ہے، یعنی کہ
2 ہے، 8 ہے، 6 ہے. تو یہاں پر حاشیہ آمدنی کا جو فرق ہے گھٹنے کا 2 کا فرق ہے یہاں پر، اور اوسط آمدنی میں گھٹنے کا جو فرق ہے 1 کا فرق ہے. یعنی کہ یہاں پر 10 کے بعد 9، 9 کے بعد 8، 1 کا فرق ہے. یہاں پر کیا ہے، دگنا جو سو یہاں پر کمی آتی جا رہی ہے. 10، 8، 6، 4، 2، 2 کے فرق سے یہاں پر کمی آ رہی ہے. تو اس طرح دیکھیے اوسط آمدنی میں ایک وقت میں یہاں پر 1 روپے میں کمی آ رہی ہے، تو حاشیہ آمدنی میں 2 روپے کی گراوٹ ہوتی ہے. اسی لیے حاشیہ آمدنی کا خط اوسط آمدنی کے خط سے کم ہوتا ہے، نیچے آتا ہے اس کا خط. اور یہاں پر قیمت، یہاں پر دیکھیے قیمت اور اوسط آمدنی مساوی ہے. قیمت 10 روپے ہے تو اوسط آمدنی 10 ہے، اور یہاں پر قیمت 9 ہے تو اوسط آمدنی بھی 9 ہے. اور آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ کس طرح ہم کل آمدنی معلوم کرتے ہیں. دیکھیں یہاں پر قیمت یہاں پر 9 ہے، 9 کو ہم کیا کریں گے، جو 2 اکائی ہیں اس سے ضرب دیں گے، 2 9 18، یعنی کل آمدنی کتنی ہوگی، 18 ہوگی. اور اگر یہاں پر دیکھیں اوسط آمدنی کیسے معلوم کریں گے، ہم 18 کو 2 اکائیوں سے تقسیم کریں گے، تو یہاں پر 9 جو سو اوسط آمدنی حاصل ہوگی. اسی طرح حاشیہ آمدنی کیسے معلوم کریں گے، ہم 18 میں سے ہم 10 نکالیں گے تو 8 یہاں پر حاشیہ آمدنی ہوگی. اب ہم اجارہ داری کے تحت یہاں پر اوسط اور حاشیہ آمدنی کے جو خطوط ہیں اس کو دیکھیں گے. شکل کے ذریعے اس کی وضاحت کریں گے. اجارہ داری کے تحت اے آر اور ایم آر میں کیا تعلق پایا جاتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے او ایکس محور پر پیداوار آؤٹ پٹ کو لیا گیا ہے، اور او وائی محور پر اے آر، ایم آر اور قیمت کو بتایا گیا ہے. تو یہاں پر دیکھیے جیسے جیسے قیمتوں میں کمی کی جاتی ہے تو ویسے ویسے یہاں پر یہاں پر دیکھیے آپ یہاں پر قیمتوں میں جیسے جیسے اضافہ ہوتے جائیں گا تو یہاں پر ایم آر اور اے آر گھٹتے جائیں گا. یہاں پر جو ایم آر میں گھٹنے کی شرح ہے دگنی شرح سے ایم آر گھٹ رہا ہے، اور اے آر جس میں گھٹنے کی شرح ہے وہ یہاں پر گھٹنے کی شرح کم ہے بنسبت ایم آر کے. تو یہاں پر اس طرح دیکھیے، اسی لیے ہمیشہ یہاں پر کیا ہے، ایم آر کا خط اے آر کے خط سے نیچے ہوتا ہے. اے آر کے خط سے کیا ہے، یہاں پر ایم آر کا خط نیچے ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھیے آپ اوسط آمدنی میں 1 روپے کی کمی ہو رہی ہے تو یہاں پر 2 روپے کی کمی ہوگی. اور اوسط آمدنی ہمیشہ کیا ہے، اوسط جو آمدنی ہے نا ہمیشہ قیمت کے مساوی ہوتی ہے. تو یہاں پر پی ایکول ٹو اے آر اوسط آمدنی کے مساوی ہوتا ہے، اور یہاں پر اے آر یہاں پر دیکھیے گریٹر دین ہوتا ہے ایم آر کے گریٹر دین اے آر ہوتا ہے. اس کو ایسا لکھ سکتے ہیں ہم، اے آر گریٹر دین ایم آر. چلیے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے مکمل مسابقت اور اجارہ داری میں خلیل مدت میں یہاں پر جو آمدنی ہے، آمدنی میں دیکھیے آپ مکمل مسابقت میں ایک ہی قیمت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو اجارہ داری ہے یہاں پر دیکھیے آپ مکمل مسابقت میں قیمت ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اجارہ داری میں کیا ہے، قیمتوں میں کمی کی جا رہی ہے. قیمتوں میں کیوں کمی کی جا رہی ہے؟ تاکہ زیادہ سے زیادہ فروخت کی جا سکے. تو زیادہ سے زیادہ فروخت کرنا یہاں پر مقصد ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پر اجارہ داری میں اے آر ہمیشہ ایم آر سے زیادہ ہوتا ہے، اور اے آر کا خط کیا ہے، ایم آر کے خط کے اوپر ہوتا ہے. جبکہ مکمل مسابقت میں قیمت ایک ہی ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پی
पी यानी कि प्राइस, कीमत औसत आमदनी और हाशिया आमदनी के मसावी होती है। लेकिन यहाँ पर इजारादारी में क्या हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कीमत में कमी की जा रही है। उसकी वजह क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त करना है, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है, AR और MR दोनों घट रहे हैं, लेकिन AR हमेशा क्या है, MR से ज़्यादा होता है। अब हम देखेंगे इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि आमदनी के तज्ज़िये पर एक मज़मून लिखिए, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स मख्तस है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप क्या करिए, इसका आंसर लिखिए। इसके लिए 10 मार्क्स है आपको। आमदनी के तज्ज़िये पर एक नोट लिखिए। तो यहाँ पर आमदनी के तज्ज़िये में आपको मुकम्मिल मुसाबिक़त और इजारादारी के तहत आमदनी के खतूत को डायग्राम और टेबल के ज़रिए इसकी वजाहत करना है, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स है। इसको लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।